اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس وقت آپ خدیجہ ٹی وی پر یہ براہ راست نشریات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ در آل محمد سے متمسک ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کس طرح سے اس کو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ برصغیر میں ایک عالم دین، ایک ایسی عالم دین جس نے ہر انسان کو جوڑا ہے اور اس انداز میں جوڑا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی قوت کو آگے بڑھایا ہے۔ ہماری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب حافظ اللہ تعالی، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک ایسی قبر پہ موجود ہیں جس نے در آل محمد سے متمسک ہو کر اپنی اشعار کو ان کے ساتھ جوڑا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر و اجل کر لیا ہے۔ تو آج ہم ان کے بارے میں اور خاص طور سے امت مسلمہ کے بارے میں بات کریں گے علامہ سے کہ کس طریقے سے دنیا میں امت مسلمہ کو اتحاد کے پیمانے پہ آگے بڑھایا جائے اور کیسے خاص طور سے مرزا دبیر رضوان اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس طریقے کے اور تمام افراد کے لیے آگے کوشش اور کاوشیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس شخصیت کی یادوں میں مدتوں سے تھا، آج ان کی قبر پر بیٹھا ہوں، مرزا سلامت علی دبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف۔ ایک مصرے پہ جنت خریدنے والی شخصیت، جنہوں نے خاص طور پہ بر صغیر میں تہذیب ازا، تنظیم ولا اور محبان اہل بیت میں اضافے کا سبب جو شخصیات بنی ہیں، اور ادب کے ذریعے سے جنہوں نے دلوں میں پیغام پہنچایا ہے، اس میں ایک بہت بڑا نام مرزا سلامت علی مرزا دبیر۔ ان کی قبر پر ہوں، ان کے نبیرگان نتیجگان سے ملاقات ہوئی، ان کی اولادوں اور ان کے خاندان کے بچوں سے، جوانوں سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مجھے شاید کوئی سوچ رہا ہو بعض دنیا کے کونے خدروں میں رہنے والے کہ یہ ہندوستان کیوں گئے ہیں، انہیں آ کر یہاں دکھائیے کہ میں ہندوستان کیوں آیا ہوں۔ ہندوستان آنے کا ایک بڑا سبب انہیں سلام پیش کرنا ہے، ان کی تجلیل ہے، ان کی تکریم ہے، ان کو آ کر قریب سے ان سے بات کرنی ہے۔ یہ زندہ لوگ ہیں، یعنی اگر میں شہنشاہ حسین نقوی کہوں کہ میں زندہ ہوں تو شاید مجھے شک کرنا چاہیے اس بات پر، مگر یہ زندہ ہیں، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ انہوں نے جس انداز سے اہل بیت سے جوڑا ہے پوری امت کو۔ آپ نے فرمایا کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، تو اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المومنین، یکجہتی، اس کا ایک رستہ ادب ہے، شعر و شاعری ہے اور فصاحت و بلاغت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مولا علی کی فصاحت و بلاغت ہی تو سبب ہے کہ غیر مسلم بھی مولا علی کے دیوانے ہیں۔ تو یہ جو شخصیات ہیں، انہوں نے ادب کے ذریعے سے، فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے ان کانوں میں بھی مولا علی کو، کربلا کو پہنچا دیا جو کان بغیر ادب کے سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ میں آپ سب کے توسط سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دوں گا کہ ہمیں اگر اپنے اسلاف کی اور اپنے بزرگوں کی ہم نے قدر نہیں کی، ان کو یاد نہیں رکھا، تو ہم اپنے ساتھ خیانت کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ یہ تو کما گئے، یہ تو بہت اچھی جگہ ہیں، ان کے آگے سے تو حجاب ہٹ چکے ہیں، یہ سب کچھ حقیقت دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو یاد رکھیں۔